آپ کا سوال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کر چکے ہیں، انسان چاند پہ جا چکا ہے، تو سائنٹیفکلی ثابت ہوا کہ انہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے کہ نہیں؟ قرآن کی آیت شق القمر کی کئی حدیث ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ معجزہ تھا جو اللہ نے کیا، معجزہ کیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آج سائنٹیفک ریسرچ ہو چکا ہے اور کچھ ایسٹرونامرز جو فلکیات کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ چاند پہ ایک فشر ہے. فشر مطلب ایک لکیر ہے. کیا ہے پتہ نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لکیر شاید نشانی ہے جب اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر، قمر کے 2 ٹکڑے کیے تھے. ٹکڑے ہو گئے واپس ہو گئے، تو یہ فشر ہے. تو سائنٹیفکلی ایک فشر ہے. کیا ہے لوگ کو پتہ نہیں. تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ وہ فشر وہی ہے جو اللہ کے رسول نے ٹکڑے کیے. لیکن آج اگر کوئی کہے گا کہ چاند کے ٹکڑے 2 ہو گئے اس لیے میں اسلام میں مانتا ہوں، شاید. لیکن آج دور معجزہ کا نہیں ہے، چمتکار کا نہیں. آج دور ہے سائنس کا. اور سب سے بڑا چمتکار جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ ہے قرآن. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی عہد رسالت میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. حضور نے فرمایا ہے کہ روایات میں یہ کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. یعنی یہی طریقہ ہونا چاہیے نا کہ اگر کوئی واقعہ ہے تو تاریخی روایات میں کیسے بیان ہوا ہے، حدیثوں میں کس طریقے سے بیان ہوا ہے، اور قرآن مجید نے کیسے بیان کیا. ٹھیک. یہاں ایک چیز کی طرف میں توجہ دلا دوں کہ قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک آیت تھی. یعنی جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ کیا ہے؟ آیت. اس پر ہم ذرا دیر میں گفتگو کریں گے. اب ہم حدیثوں کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ایک مرتبہ مواد سامنے آ جائے کہ یہ ساری بات کس طرح کہاں کیسے بیان ہوئی ہے. ٹھیک. یہ اس سے پہلے بھی میں تعارف کرا چکا ہوں. یہ عبداللہ اعظمی صاحب کا مجموعہ ہے. یہ کام بڑا غیر معمولی کام انہوں نے کیا ہے. اس کا نام ہے الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل. اس میں جو صحیح روایتیں ہیں جو حسن کے درجے میں پہنچتی ہیں، صحیح کے درجے میں پہنچتی ہیں، وہ انہوں نے سب کی سب جمع کر دی. ٹھیک. اور اس طرح اس سے پہلے جو مجموعے تھے ان کے مقابلے میں یہ مجموعہ بڑی حد تک جامع مجموعہ بن گیا ہے. اسی وجہ سے اس کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے الجامع الکامل. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ جامعہ مدینہ میں استاذ حدیث رہے ہیں، یہ مسجد نبی میں حدیث کا درس دیتے رہے ہیں. یہاں ایک تساموں کے بارے میں بھی عرض کر دوں کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ پہلے درس دیا کرتے تھے، بعد میں استاد ہوئے. میں نے یہ ذکر کیا تھا، ترتیب الٹ ہے. یعنی یہ پہلے وہاں پڑھاتے رہے، جب وہاں ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد مسجد نبی میں درس دیتے رہے. تو یہ ان کا مجموعہ ہے. یہ اس کی ایک جلد ہے، یعنی یہ بہت سی مجلدات پر مبنی ہے. اس میں سیرت پر انہوں نے تمام چیزیں جمع کی ہیں. یعنی اس 8ویں جلد میں یہ باب و سوال المشرکین ان یریہم النبی آیتن فاراہم انشقاق القمر. ٹھیک. ان کا اپنا نقطہ نظر وہی ہے جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں. ٹھیک. یعنی یہ واضح رہے کہ ایسا نہیں کہ یہ دوسرے نقطہ نظر کے قائل ہیں. تو انہوں نے وہی باب باندھا ہے. اور اس کے بعد وہ روایتیں جو صحت کے معیار پر پوری اترتی ہیں، وہ روایتیں جن کو حسن کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے، وہ انہوں نے بیان کر دی. ٹھیک. اب یہ روایتیں اس قابل ہیں کہ ان کو بنائے استدلال بنایا جا سکے. صحیح. میں پھر عرض کر دوں کہ محدثین کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب کوئی روایت بیان کی جائے گی تو ہم تحقیق کریں گے، اس کی سند کو دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کون لوگ ان کو بیان کر رہے ہیں، یہ دیکھیں گے سند میں اتصال ہے، یعنی اس میں کوئی تاریخی مغالطہ تو پیدا نہیں ہو گیا، اس میں کوئی فصل تو نہیں آ گیا. ایسا تو نہیں ہوا کہ ایک بات تھی پہلی صدی کی اور بیان کرنے والا شخص اس کو دوسری صدی میں بیان کر رہا ہے. تو یہ اتصال بھی دیکھا جائے گا کہ جن لوگوں نے بات بیان کی ہے وہ کیسے بیان کر رہے ہیں، کس دور میں پائے جاتے تھے، ان کی ملاقات ممکن تھی یا نہیں ممکن تھی. یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں. ان کو سامنے رکھ کر پھر وہ روایات کا انتخاب کرتے ہیں. تو جو روایات انہوں نے منتخب کی ہیں وہ میں ساری کی ساری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ٹھیک. یہ کہتے ہیں کہ پہلی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی. عن عبداللہ ابن مسعود قال ان شق القمر علی عہد رسول اللہ شقین فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا. یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی عہد رسالت میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. حضور نے فرمایا گواہ رہو. بس یہی الفاظ. اچھا. اس سے زائد کوئی چیز نہیں.
اس کے بعد انہی عبداللہ بن مسعود سے ذرا تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان عبداللہ ابن مسعود قال ان شق القمر ونحن بمکہ فقال کفار قریش من اہل مکہ ھذا سحر سحرنا بہ ابن ابی کبشہ۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ چاند ٹوٹ گیا اور ہم اس زمانے میں مکے میں تھے، چاند ٹوٹ گیا، چاند پھٹ گیا اور ہم اس زمانے میں مکے میں تھے۔ قریش کے منکرین نے، اہل مکہ میں سے قریش کے منکرین نے یہ کہا کہ یہ جادو ہے جو ابن ابی کبشہ نے ہم پر کر دیا ہے۔ ٹھیک، ھذا سحر سحرنا بہ ابن ابی کبشہ۔ ابن ابی کبشہ کے بارے میں وضاحت کر دوں، لوگوں کو کوئی غلط فہمی نہ ہو اس میں، یہ مشرکین عرب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، لقب محمد ہے، کنیت ابو القاسم ہے، عربوں کے ہاں کنیت رکھی جاتی ہے۔ تو قریش کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ آپ کو ابن ابی کبشہ کہتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ میں جہاں تک تحقیق کر سکا ہوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننہال کے جد ہیں وہب بن عبد مناف، یہ حقیقت میں ان کی کنیت تھی۔ اچھا، تو ان کی نسبت سے وہ یہ بات کہتے تھے۔ تاہم اہل علم اس کے دو اور وجوہ بھی بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ آپ کے رضائی والد کا نام تھا، اچھا، اور دوسری یہ ہے کہ خزاعہ کا کوئی شخص تھا جس کا نام یہی تھا، وہ بھی لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روکا کرتا تھا۔ تو قریش نے اس مناسبت سے آپ کو کہنا شروع کر دیا، بعض جگہوں پر یہ نام آئے گا۔ بہرحال یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام نہیں ہے یا وہ کنیت نہیں ہے جس سے ہم واقف ہیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ آپ کا پورا نام ہے ابو القاسم محمد احمد۔ ٹھیک، تو یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ دیکھا قریش کے کفار نے، قریش کے منکرین نے، یہ چاند ٹوٹ گیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے، ابن ابی کبشہ نے ہم پر یہ جادو کر دیا ہے۔ فانظروا الی السفار یاتونکم، ذرا انتظار کرو، آخر باہر سے مسافر بھی تو آئیں گے۔ فَإِنْ أَخْبَرُوكُمْ أَنَّهُمْ رَأَوْا مِثْلَ مَا رَأَيْتُمْ، اگر وہ بھی آ کے یہ کہیں کہ انہوں نے بھی اسی طرح چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے تو پھر تو مان لو۔ وَإِلَّا فَقَدْ كُذِبْتُمْ، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں دھوکا ہوا ہے، ٹھیک، جھوٹ بولا گیا تمہارے ساتھ۔ قَالَ فَمَا جَاءَهُمْ أَحَدٌ مِّنْ وَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ إِلَّا أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ رَأَوْا مِثْلَ مَا رَأَوْا، لیکن ہوا کیا کہ جو شخص بھی جس جہت سے بھی آیا، مسافر آتے رہتے تھے مکے میں، اس نے یہی کہا کہ ہم نے بھی ایسا ہی دیکھا ہے۔ اچھا، تو یہ عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے۔ اس کے بعد عن انس بن مالک انہ حدثہم ان اہل مکہ سالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یریہم آیا فاراہم القمر الشقتین ٹھیک، حتی راؤ حرا بینہما۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ کوئی آیت، کوئی نشانی دکھائی جائے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے، یہاں تک کہ حرا کا پہاڑ وہ اس کے درمیان میں ہے، یعنی ایک چاند کا ٹکڑا ادھر چلا گیا ہے، دوسرا پہاڑ کے دوسری طرف چلا گیا ہے، یہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک روایت عبداللہ بن عباس سے ہے، ان عبداللہ ابن عباس ان القمر انشق فی زمان النبی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے، قال ان فلک القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ اشہدوا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا لوگوں گواہ رہو۔ یہ روایات جو صحت کے معیار پہ پوری اترتی ہیں، جو صحیح یا حسن روایتیں ہیں جو انہوں نے جمع کر دی ہیں، آپ باقی بھی حدیث کی سب کتابوں کو اگر دیکھیں گے تو وہ یہی ہے۔ اور میں یہ عرض کر دوں کہ خود عبداللہ اعظمی صاحب اسی نقطہ نظر کے قائل ہے جو عام طور پر لوگوں نے اس بات میں اختیار کیا۔